باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب کا نام الجامع الصحیح ہے، جس کو مختصر ہم بخاری کہتے ہیں، اور اس کتاب کی جو پہلی کتاب ہے وہ وحی کے بارے میں ہے، کتاب الوحی، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو باب قائم کیا ہے وہ ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آج اس کتاب کی اور اس باب کی دوسری حدیث ہم نے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت ابھی ہم کرتے ہیں۔ اس سے قبل جو حدیث پڑھی تھی وہ اخلاص کے بارے میں تھی، انما الاعمال بالنیات کے اوپر تھی۔ اب جو ابھی حدیث پڑھی ہے اس میں وحی کی جو کیفیت ہے، جو وحی کی اقسام ہے، اس بارے میں یہ حدیث ہے۔ حدثنا یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف، عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں اور یہ دمشق سے تعلق رکھتے تھے۔ قال اخبرنا، عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ فرما رہے ہیں اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اور اس مالک سے مراد امام مالک رحمہ اللہ ہے، مالک بن انس، انس بن مالک صحابی ہے، اور یہ مالک بن انس جو امام مالک کے نام سے معروف اور مشہور ہیں، اور ان سے حدیث سنی ہے امام بخاری کے استاد نے۔ پچھلے درس میں میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو والد محترم ہیں اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں۔ تو امام مالک کا ایک نام ہے، بہت بڑے فقیہ اور محدث بھی تھے، موطا امام مالک ان کی کتاب ہے، اور یہ ثقہ راوی ہیں اور ایک پختہ حافظے والے راوی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی سند سے، اور یہ آگے جو بیان کرتے حضرت نافع سے، جو مولا عبداللہ بن عمر ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب امام مالک امام نافع سے اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے جو روایت آتی ہے یہ سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، یعنی اتنا یقین امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام مالک پر ہے۔ تو یہ اخبارنا مالک، ان سے مراد امام مالک ہیں، ان ہشام ابن عروہ، جو امام مالک ہیں وہ حضرت ہشام بن عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں۔ ہشام بن عروہ کون ہے؟ یہ حضرت عروہ جو عروہ بن زبیر ہے، عروہ بن زبیر، اور حضرت زبیر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ زبیر بن عوام جو نبی پاک علیہ السلام کی پھپھی کے بیٹے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، یعنی نبی پاک کے پھپھی زاد ہیں حضرت زبیر، جن کے بیٹے مشہور ہیں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عروہ جو ہیں یہ حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت ہشام، تو ہشام بن عروہ جو ہیں ان سے بیان کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے، اور وہ ان ابی ہی اپنے باپ سے، یعنی عروہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں۔ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے یعنی کہ عروہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں،
اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی نے بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت فرمائی، اور یہ روایت بھی آگے چل کے بات آ گئی ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ ہشام بن عروہ کون ہے اور عروہ بن زبیر کون ہے۔ آگے جو عروہ بن زبیر ہے، کیونکہ ہشام بن عروہ بیان کر رہے ہیں اپنے باپ سے یعنی عروہ بن زبیر سے، اور حضرت عروہ بیان کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ام المؤمنین کون ہے؟ مومنوں کی ماں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتٌ، جو نبی پاک کی بیویاں ہیں وہ کیا ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان الحارث بن ہشام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ بے شک حارث بن ہشام نے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اب یہ جو حارث بن ہشام ہے یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کے بھائی ہیں۔ کون ہے؟ ابو جہل کے بھائی ہیں، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے۔ کب مسلمان ہوئے تھے؟ فتح مکہ جب ہوا تھا تو یہ مسلمان ہو گئے تھے، حارث بن ہشام۔ اور جب شام کی طرف مسلمان مجاہدین نکلے ہوئے تھے، جہاد کر رہے تھے، تو شام کے علاقوں میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی بن گئے تھے۔ تو یہ حضرت حارث بن ہشام جو ہیں انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا، یعنی حارث بن ہشام نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یاتیک الوحش، کیف کیسے، کس طرح، یاتی آتی ہے، کاف ضمیر متصل ہے اور مخاطب کی ہے، آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حارث بن ہشام کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وہی کیسے آتی ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، قال، فرمایا کہ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احیانن، بعض اوقات، احیانن، بعض اوقات، یاتینی، وہ آتی ہے، یعنی وہی، نی میرے پاس، مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی طرح۔ سلسلۃ الجرس کس کو کہتے ہیں؟ گھنٹی کے بجنے کی جو آواز ہوتی ہے، ویسے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لوہے کی چیزیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں۔ تو گھنٹی کی آواز بھی ایسی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات میرے اوپر جب وہی آتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ جیسے گھنٹی کی ٹن ٹن کی آواز ہوتی ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے۔ اس میں کیونکہ ایک آواز ہوتی ہے اور پھر وہ گھنٹی کی طرح ہوتی ہے، اور اس آواز کو سمجھنا ایک مشکل کام ہے۔ اس آواز کو سمجھنا کیا ہے؟ مشکل کام ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آواز پر پوری طرح غور و فکر کرتے، متوجہ ہوتے، اور پھر اس کو سمجھتے، اور سمجھنے کے بعد پھر آپ اس کو یاد کر لیتے۔ اور وہی ویسے بھی جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ آپ پہ جیسے بوجھ ہوتا ہے۔ بلکہ کئی احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر آپ کسی سواری پر سوار ہوتے، جب وہی نازل ہوتی تو سواری اس وزن سے اور بوجھ سے بیٹھ جاتی، یہ حالت ہوتی تھی۔ لیکن جتنی بھی وحی کی اقسام یا صورتیں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی وہ سلسلۃ الجرس ہے،
یعنی گھنٹی کے ٹن ٹن کی طرح یا بجنے کی آواز کی طرح جو وحی آتی تھی وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَفْسِمُ فَيُفْسَمُ، یہ دو طرح سے لفظ پڑھا جاتا ہے، مجہول بھی اور معلوم بھی۔ یفسمو کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مجھ سے الگ ہو جاتی، انی مجھ سے، یعنی وہ آواز آنا بند ہو جاتی، وہی ختم ہو جاتی۔ اور اگر یہ کیا جائے کہ فیفسمو انی، جب اس کو مجھ سے الگ کیا جاتا، علیحدہ کیا جاتا، یعنی وہ آواز ختم کی جاتی، تو دونوں طرح اس کا پڑھنا جائز ہے۔ میں نے پہلے بھی دونوں اعراب کے ساتھ پڑھا ہے۔ فیفسمو یا فیفسمو انی، جب اس کو مجھ سے الگ کر دیا جاتا، وہ کیفیت جو خاص ہوتی تھی گھنٹی کے بجنے کی، اس کو مجھ سے الگ کر دیا جاتا۔ وقد وعیت عنہ، تو اس گھنٹی کی آواز سے جو کچھ میں سنتا میں اس کو یاد کر چکا ہوتا، اس کو یاد کر چکا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی کہ جب آپ کے اوپر قرآن پڑھا جائے، جب آپ کے اوپر قرآن سورۃ القیامہ کے اندر کہ جب آپ پر قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے خاموشی سے سننا ہے، اور آگے چل کے اللہ نے خود کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو یاد کروانا اور اس کا بیان سکھانا۔ تو نبی علیہ السلام غور سے سنتے تھے، جب وہی آتی تھی تو غور سے سنتے تھے، اور جب وہی کی کیفیت وہ والی ختم ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام کو وہ ساری آیات، وہ ساری چیزیں یاد ہو چکی ہوتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ میرا کام ہے آپ کو یاد کروانا، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ، اور یقیناً میں یاد کر چکا ہوتا اس سے، یعنی اس آواز سے، ما قال، جو اس نے کہا ہوتا، وہ گھنٹی کی آواز میں جو بھی چیزیں کہی جاتی میں اس کو یاد کر چکا ہوتا۔ یہ ایک صورت اور ایک قسم بیان ہوئی ہے۔ دوسری قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور بعض اوقات میرے لیے فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے آتا ہے۔ یہ صورت ذرا آسان تھی، یہ صورت کیا تھی؟ آسان تھی، کیونکہ ایک مرد کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے انسان سے بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب فرشتہ اصلی حالت میں آتا تھا تب بھی مشکل ہوتا تھا، یا یہ جو گھنٹی والی آواز ہے یہ بھی مشکل ہوتی تھی، اور سب سے زیادہ مشکل گھنٹی والی آواز تھی۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْيَانًا، اور بعض اوقات يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ فرشتہ میرے لیے انسانی شکل اختیار کر کے آتا تھا۔ جیسے حدیث جبریل کئی بار آپ نے سنی ہے، اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور متعدد بار انسانی شکل میں آئے، کئی بار انسانی شکل میں آتے تھے۔ فَيُكَلِّمُنِي، اور وہ کیا کرتے؟ بس وہ مجھ سے کلام کرتے۔ فَأَعِي، تو میں یاد کر لیتا، جو میرے ساتھ وہ بات کرتے میں اس کو یاد کر لیتا۔ ما یقول، جو وہ کہتے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام۔ یہاں تک یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہو چکی ہے۔ آگے بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، چونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی ان کفیات کو زیادہ جانتی ہے۔ امی عائشہ کے حجرہ میں نبی علیہ السلام کے اوپر کئی بار وحی نازل ہوئی اور آپ وہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں نے آپ کو دیکھا، يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْشِ، کہ وہ وحی آپ پر نازل ہوتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ پر وہی نازل ہوتی ہے، فی الیوم الشدید البرد، بہت ہی سرد راتوں میں۔ مدینہ میں آج بھی آپ دیکھیں کہ سردی نہیں پڑتی، لیکن جب سردی پڑتی ہے تو بہت سخت سردی پڑتی ہے، حتیٰ کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس قدر بھی سردی پڑی ہے کہ آپ نے مؤذن کو کہا کہ لوگوں کو کہو کہ گھروں میں نماز پڑھ لو، اذان کے اندر کہہ دو کہ الا صلوا فی رحالکم۔ اتنی سخت سردی ہوتی تھی۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا آپ پہ وہی نازل ہوئی ہے، اور کون سے دن نازل ہوئی ہے؟ جس دن بہت ہی زیادہ ٹھنڈ تھی. ابھی آج چلو دھوپ نکلی، کل پرسوں کل بہت زیادہ سردی تھی، یوں سمجھ لو اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے، لیکن اس وحی کا پریشر اور اس کا بوجھ کتنا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فَيَفْسِمُ یا فَيُفْسَمُ عَنْهُ، پس وہ آپ سے الگ ہوئی، یعنی وہ وحی، اور یہاں پہ وہ کفیت ہے سلسلۃ الجرس والی. جب وہ وحی آپ سے الگ ہوئی تو فرمانے لگی وَإِنَّ جَبِينَهُ، یہ کن پٹی سے اوپر والے حصے کو بھی جبین کہتے ہیں اور پیشانی کو بھی. تو یقیناً آپ کی جبین یعنی پیشانی یا کن پٹی سے اوپر والا حصہ جو ہے لا یتفسد عرقا، پسینے سے بہ رہی ہے یا پسینے سے ٹپک رہی ہے. عرقا کا معنی ہوتا ہے پسینہ، اور یتفسد کا معنی ہوتا ہے ٹپکنا، گرنا. یعنی کہ وہ جو یہ والا حصہ ہے یہاں سے پسینہ کیا ہوتا تھا؟ بہ رہا ہوتا تھا، ٹپک رہا ہوتا تھا. اب یہاں اس حدیث میں دو صورتیں وحی کی یا دو قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کی تو اور بھی اقسام ہیں، تو آپ نے دو کیوں بیان کی؟ وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. جیسے رویائے صادقہ جسے ہم کہتے ہیں سچی خواب کا آنا، اور اسی طریقے سے بعض اوقات جس طرح مکھیوں کی بن بناٹ ہوتی اس طرح کی آواز بھی آتی تھی، یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے. فرشتے کا اپنی اصلی حالت میں آنا، فرشتے کا اپنی اصلی حالت میں آنا جو سب سے پہلی وحی تھی، ایک یہ بھی قسم ہے. تو کتنی ہوگی؟ 3 یہ ڈال کے 5. اور ایک اللہ کا ڈائریکٹ کلام کرنا جس طرح کے معراج کی رات ہوا ہے. تو یہ ساری وحی کی اقسام ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے یہاں پہ 2 کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ اکثر وحی ان 2 صورتوں میں آتی تھی. اکثر وحی ان 2 صورتوں میں آتی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 کا ذکر کر دیا. لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس باب میں اس حدیث کو اس لیے لے کے آئے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے پیچھے جب باب قائم کیا تو اس میں وہ قرآن کی آیت لے کر آئے. قرآن کی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 163 پچھلے درس میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ آیت کیا تھی؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء تھے ان کی طرف وحی کی. تو لہٰذا اس کا تعلق یہ ہے کہ جو پہلے انبیاء تھے، سابقہ انبیاء تھے، ان کی طرف بھی وحی اسی طریقے سے آتی تھی. وحی کی کوئی نہ کوئی یہی قسم ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے وحی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہے. اسی طریقے سے وحی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہے. تو لہٰذا اس حدیث کے اندر اور اس حدیث میں جو وحی کی کیفیت تھی یا صورتیں تھیں یا اس کی اقسام تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ باب باندھ کر اور پھر یہ حدیث لا کر ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری وحی پر مبنی ہے. وہ ساری کی ساری وحی پر مبنی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ویسے ہی وحی کی ہے جیسے پہلے انبیاء کی طرف کی تھی. اور وہ جو آیت لے کے آئے ہیں ہم نے تفسیر میں پڑھا ہے، جب قرآن کی کلاس میں یہ آیت ہم پڑھ رہے تھے تو بتایا تھا کہ اہل کتاب آپ پر اعتراض کرتے تھے، آپ کی نبوت پر اعتراض کرتے تھے، جس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کر کے کہا تھا کہ بھائی جب تم سابقہ انبیاء کو انبیاء مانتے ہو تو پھر یہ بھی وہی پیغمبر ہیں، اسی طرح کے پیغمبر ہیں، اور ان کی طرف بھی ویسے ہی وہی نازل ہوئی ہے جیسے ان کی طرف ہوئی تھی. تو اس حدیث میں یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بیان کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔